پھر اللہ نے پورے قرآن میں جو نازل کیا تھا اس کو اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا. پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں جو نازل کیا تھا اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا. اس لیے فاتحہ نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کا اوپننگ چیپٹر، کتاب کا خلاصہ، کتاب کی سمری. تو چونکہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا یہ خلاصہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نماز میں اس کو پڑھ لیا کرو گے تو تمہیں اس کا اجر نصیب ہو جائے گا. آپ اگر غور کریں تو فاتحہ میں کیا عجیب مضامین ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب کہ اے اللہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہی ہے. دنیا میں کوئی کسی کی تعریف کرے تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹتی ہے. آپ بتائیں ایک بندہ پھل کی تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف کس کی طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے پھل کو پیدا کیا. کوئی پھول کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کس کی طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے پھول کو پیدا کیا. کوئی بندہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کس طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے اس کی بیوی کو اتنا خوبصورت پیدا کیا. غرض دنیا میں ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو یہ تعریف کہاں جا کر لوٹتی ہے؟ تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہی ہے. اس لیے اللہ نے الحمدللہ کے لفظ سے قرآن مجید کو شروع فرمایا. قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مقام محمود عطا فرمائیں گے اور نبی علیہ السلام وہاں اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی کرے گا. اور آپ کا نام آخرت میں احمد ہوگا اور آپ کی امت کا نام حمادون ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جنت میں محل ملے گا اس محل کا نام بیت الحمد ہوگا. اور نبی علیہ السلام کو جو جھنڈا ملے گا قیامت کے دن اس کا نام لواء الحمد ہوگا. چنانچہ یہ امت نبی علیہ السلام کے قدموں میں جنت میں اکٹھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. وقیل الحمدللہ رب العالمین. تو سب جنتی جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا کریں گے. فرشتے جو عرش کا طواف کرتے ہیں وہ بھی یہی پڑھتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ. تو فرشتے بھی ننگے پاؤں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا اور طواف کرنے کے دوران وہ بھی یہی پڑھ لیتے ہیں وقیل الحمدللہ رب العالمین. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا کتنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم. اے اللہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت سے بنے ہوئے یہ دو لفظ کیوں لے گئے؟ ایک کافی تھا. علماء نے جواب دیا کہ یہ دو الگ الگ صفتیں ہوتی ہیں. ایک صفت ہوتی ہے آدمی کا امیر ہونا اور دوسری صفت ہوتی ہے آدمی کا سخی ہونا. کئی دفعہ آدمی امیر تو ہوتا ہے کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تو امیری کس فائدے کی. اور کئی دفعہ بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے پلے کچھ نہیں ہوتا تو تمہاری سخاوت کس فائدے کی. مزہ تب آتا ہے کہ جب امیر بھی بہت ہو اور سخی بھی بہت ہو. تو اللہ نے رحمت کے دو نام استعمال فرمائے الرحمن الرحیم کہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان کا مطلب اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک پہ خرچ ہو رہی ہے. دنیا میں ایمان والوں کو نعمتیں کون دیتا ہے اور کافروں کو نعمتیں کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ تو اللہ کی جو نعمت ہے رحمت ہے وہ صرف وفاداروں پہ نہیں وہ غداروں کو بھی دنیا میں ملتی ہے. تو وہ اتنا رحمتیں برسانے والی ذات ہے اپنے پرائے اور ہر کسی پر دنیا میں اس کی رحمت برس رہی ہے. کیا کہنے اس کی سخاوت کے. اور الرحیم وہ ذات ہے کہ جس کی خزانے کی رحمتیں بھی بے انتہا ہیں. تو رحمتیں بھی بے انتہا ہیں اور خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہیں. الرحمن الرحیم میں یہ دو باتیں کہی گئی. پھر آگے کہا گیا مالک یوم الدین. قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے قیامت کے دن کا منصف. اگر منصف تک بات ہوتی تو جج کئی مرتبہ فیور کسی کی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. کہتے ہیں جی قانون رکاوٹ ہے ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم قانون کے آگے مجبور ہیں. مگر جو مالک ہوتے ہیں اس کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی.
تو اللہ آپ قیامت کے دن کے صرف منصف ہی نہیں، آپ تو قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں، جس کو چاہیں گے بغیر کسی علت اور وجہ کے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، بلکہ اس کے گناہوں کو آپ نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب یہ باتیں کر لی تو اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہے نا آپ کی ہی عبادت کرنے، یہ بڑا ضروری۔ اللہ شرک کو پسند نہیں کرتے، چنانچہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، مجھے یہ نکتہ گوارا نہیں ہے۔ اچھا ایک بات سنیے، اگر کسی آدمی کو اس کی بیوی یوں کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو کیا خاوند اس کو برداشت کر لے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ تم یوں کہو میں آپ ہی کی بیوی ہوں، یہ نکتہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ ایک انسان ہے، اس کی غیرت اس شرک کو برداشت نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ہیں، وہ بھی اس غیرت کی وجہ سے شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے فرمایا اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کون سی مدد مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجیے، کیونکہ دنیا میں ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہر وقت ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں کتنے خوبصورت مضامین کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اور یہ تقدم جس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے جائز نہیں، جو ان کے نائب ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ عام آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عالم کے سامنے بات کرے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کا وارث ہے، ان کا نائب ہے۔ عالم سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ تمیز سے بات کرنی چاہیے، اور اگر وہ بات کر دیں تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ کچھ نوجوان بچوں کو دیکھیں انگریزی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان کو ٹر ٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو علماء کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ان تمام عقل والوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ تم اپنی اوقات دیکھو، تم خبردار علماء کے سامنے گفتگو مت کرو۔ جب انہوں نے شریعت کا حکم بتا دیا تو بس تسلیم، سر جھکا دو، مان لو جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن جب کسی عالم کا فتویٰ آ جاتا تھا، بڑے عالم کا، تو اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب میں بات نہیں کر سکتا چونکہ مجھ سے بڑے عالم نے بات نہ کر دی ہے۔ تو علماء کا اکرام دل میں ہونا، ان کی تعظیم کا دل میں ہونا، وہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ بلکہ طلباء کے لیے ایک عجیب علمی نکتہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں جب جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے فوراً جواب نہیں دیا، فرمایا مل مسئول بعنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس تو علم الاولین والآخرین تھا۔ اتنے علم کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے علم کی قدر کی اور یہ الفاظ فرما دیے، ورنہ ان الفاظ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ان الفاظ کا کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس آیت پر عمل کر کے دکھا دیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہ جو آگے واتقوا اللہ کا لفظ ہے یہ بندے کو ڈرا دیتا ہے، کیونکہ اس تقدم سے اللہ فرماتے تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا تصور کر کے کہ وہ احکم الحاکمین ہے اور خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، بندہ کہاں پھٹتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے نا، یہ جیل ہے، کہ بندہ جیل کے اندر بند ہو جاتا ہے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، پابندیاں ہی پابندیاں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتی ہے جیل اور ایک ہوتا ہے قلعہ۔ قلعہ میں اور جیل میں فرق ہوتا ہے۔ جیل میں قیدی کو اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس قیدی کے شر سے لوگ بچ سکیں، اور قلعہ جو ہوتا ہے اس میں بندہ اپنے آپ کو بند کر کے اندر سے تالا لگا دیتا ہے کہ باہر کے لوگوں کے شر سے میں بچ جاؤں۔ تو تقویٰ جیل نہیں بلکہ تقویٰ ایک قلعہ ہے مومن کے لیے جو اس کو شیطان کے داؤ سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے تقویٰ کی پابندیاں مجبوری نہیں سمجھنی چاہیے، خوشی سے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا اور ہم اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ پھر آگے ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں
رفع صوت کا مسئلہ ہے کہ اے ایمان والو، تم نے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنی ہے تو اونچی آواز سے بات نہ کرو. عام طور پہ جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے نا تو اونچا بولتا ہے، تڑپ کے بولتا ہے. تو ان کو سمجھا دیا گیا کہ تم عرب کے سردار ہو، بگڑے ہوئے ہو، جاہل ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے، لیکن یہ تمہیں تمیز سکھا رہے ہیں کہ تم جس سے بات کر رہے ہو وہ میرے محبوب ہیں، تم ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان کو پکارنا ان الفاظ سے کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نام لے کے پکار لیتے ہیں نا دور سے، تم اس کا پکار بھی نہیں سکتے. اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اب یہاں پر چند باتیں غور طلب ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سے انسان کو گناہ تو ملتا ہے مگر اس کی نیکیاں ظاہر نہیں ہوتی. عمومی طور پہ اصول یہی ہے. ہاں، لا تبدلوا اعمالکم صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلائے گا تو گویا اپنے صدقے کو ضائع کر بیٹھے گا. مگر عمومی طور پر ایک بندے نے اگر کوئی گناہ کیا، جھوٹ بولا، تو اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کا بلند ہونا اتنا بڑا گناہ تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس گناہ سے عمل ضائع کیوں ہو گئے؟ مفسر نے اس کی وجہ لکھی کہ تمہاری آواز بلند ہونے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری ہوگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری اتنا بڑا جرم ہے کہ بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، اگر تم ان کا دل دکھاؤ گے تو تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اب آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام امت کے بہترین افراد تھے. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. اب جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اس زمانے کے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ہم لوگوں کو پھر کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے بول چال میں کوئی تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے. ہم تو آج کے اس دور میں ہیں جب ظلمت زیادہ ہے اور مشکات نبوت سے بہت بود کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. غض بصر کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کو پست رکھنا، نیچے رکھنا، اور غض صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز کو پست رکھنا. جس طرح ایک تابع دار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ آہستہ گفتگو کرتا ہے، ایک سپاہی اپنے افسر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے، جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے، یا ایک مرید اپنے پیر کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے. اگر ان کے درجات کا اتنا لحاظ ہے تو نبی علیہ السلام کا درجہ تو بہت اونچا ہے. لہذا اے ایمان والو، جب تم میرے محبوب سے بات کرنے لگو تو اپنی آواز کو پست رکھو، نیچے رکھو. اور جو نیچے رکھیں گے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا تقوی کے لیے. یعنی ممتحن اللہ تعالی کی ذات، اور امتحان لیا دل کا، اور پیپر کا نام تھا تقوی، کہ تقوی ہے ان کے دلوں میں یا نہیں. تو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں تقوی کو پایا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا عظیم ہے. مغفرت کے مراد ان کو دنیا میں بھی انعام ملے گا، اور اجر عظیم سے مراد ان کو آخرت میں بھی انعام ملے گا. یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے ادب سے گفتگو کرنا یہ تقوی کی علامت تھی. ان کے دلوں میں تقوی تھا، اس لیے وہ ایسے کرتے تھے. ناصحانہ انداز میں یہ بات سمجھائی گئی ہے. پھر اس کے بعد بنو تمیم کے وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو آوازیں دی تھیں، اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ ندا دیتے ہیں آپ کو حجرات کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں.
اللہ نے ان کو جانور نہیں کہا، بے عقل کہا، یہ عقل سے فارغ ہے، ان کی عقل کام ہی نہیں کرتی، ان کے اندر تو عقل کی رتی نہیں ہے۔ اور اکثر ہم کا لوگ کیوں کہا؟ اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے کلام میں کتنی احتیاط فرمائی، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سب کو بے عقل فرما دیتے تو بھی ٹھیک تھا، مگر اللہ نے پھر بھی اکثر کا لفظ استعمال کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ جی سب کو یوں کہہ دیا گیا، احتیاط فرمائی کہ ان میں سے اکثر ہیں جو بے عقل ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت کو فرماتے ہوئے اتنا احتیاط فرماتے ہیں تو بندے کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ ہم بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں جی سب جاہل ہیں، سب صلاح ہیں، سب طرح ہے، ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، انتظار کرتے، حتیٰ کہ آپ ان کی طرف گھر سے باہر نکلتے، ان کی ملاقات کی نیت سے گھر سے آتے۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف گھر سے نکلنا کافی نہیں، ہو سکتا ہے بندہ کسی اور ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو انتظار کرنے والا اس کو پکڑ نہ لے، لحاظ کرے۔ الیہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ جب وہ اس سے ملنے کی خاطر گھر سے آئے تب ان سے گفتگو کرے۔ چنانچہ ہمارے ہاں متحدثین جو تھے ان کا یہی معمول تھا، وہ جب کسی محدث سے روایت لینے کے لیے جاتے تھے تو دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے، جب وہ اپنی منشا سے نکلتے تھے تب ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ ان پر غفور ہے اور رحیم ہے۔ غفور سے مراد اللہ ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان کے سامنے آواز بلند نہیں کی جا سکتی تھی، ان کی وفات کے بعد بھی اسی طرح ان کی شان ہے، ان کا مرتبہ ہے، اب بھی آواز وہاں بلند نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جو لوگ حج عمرے پر گئے وہ دیکھیں گے کہ معاہدہ شریف پر لکھا ہوا ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آج بھی وہی حکم باقی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا، وہ حکم آج بھی باقی ہے۔ ہم وہاں جا کے شور نہیں مچا سکتے، اونچی آواز سے نعتیں نہیں پڑھ سکتے، اونچی آواز سے باتیں نہیں کر سکتے، ہمیں اب بھی ان کے ادب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ علماء اہل سنت جو ہے وہ حیات النبی کے قائل ہیں، لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو حیات کے منکر ہیں، ہم ان کو پتھری کہتے ہیں۔ جہاں پتھری کا نام آئے گا آپ سمجھ لیں کہ یہ مماتی بن رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ تو بہت مشکل ہے علماء سے سلجھانے کا ہے، ان مسائل کے اپنے اسپیشلسٹ موجود ہیں، جیسے مولانا الیاس گھمن صاحب اس مسئلے کے ماہر ہیں۔ اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو پوری تفصیلات بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں حیات النبی کے بارے میں۔ مگر میں چونکہ ایک طالب علم ہوں تو میں آج کی اس مجلس میں دو عام فہم سی باتیں کرتا ہوں حیات النبی کے بارے میں کہ ہم حیات النبی کو کیوں مانتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، قرآن مجید میں ان کی تفصیل موجود ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے ان کی درجہ بندی بھی کر دی کہ انبیاء سب سے اونچے، پھر اس کے بعد صدیقین، پھر اس کے بعد شہداء اور پھر اس کے بعد صالحین۔ تو یہ چار انعام یافتہ بندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ صالحین کو جو انعام ملا تو شہید کو ان سے بڑا انعام ملے گا، درجہ اونچا جو ہوا، اور جو صدیق ہے اس کو شہید سے بھی اونچا انعام ملے گا، اور جو نبی ہیں ان کو صدیق سے بھی اونچا انعام، چونکہ وہ سب سے بڑے درجے والے لوگ ہیں۔ یہاں تک بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ اب قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی بندہ شہید ہو نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تم اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہم ان کو یعنی مردہ کا لفظ ہی نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہیں اور اس کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو شہید کا زندہ ہونا قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب شہید کو زندہ ہونے کا انعام ملا مرنے کے بعد بھی، تو صدیق اور نبی کا درجہ تو اس سے اونچا، تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کو بھی پھر زندگی کا انعام ملتا ہے نا۔
اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. تو حدیث سے بھی تصدیق ہو گئی اور قرآن پاک سے بھی بات سمجھ میں آ گئی. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی وفات کے بعد بھی ایک حیات نصیب تھی. اب وہ حیات کی حقیقت کیا ہے؟ ہم تو ہیں ہی بے شعور، ہمیں کیا پتہ چلے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ موٹی سی بات ہے کہ بس اگر شہید زندہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی زندہ ہے. حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. آسان بات ہے نا سمجھنا. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اعمال ایسے تھے جس میں آپ امت سے مختلف تھے. آپ نبی تھے، آپ کا درجہ اور تھا. امتی صدقہ کھا سکتے ہیں اگر فاقہ ہو، غربت ہو. نبی علیہ السلام کے لیے صدقہ منع تھا. امتی کے لیے تہجد کی نماز نفل ہے، نبی علیہ السلام کے لیے تہجد کی نماز فرض ہے. فرض تھی. عام آدمی آگے دیکھتا ہے، پیچھے نظر نہیں آتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. ہماری نیند ناقض وضو ہے، ہم سو جاتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی نیند ناقض وضو نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آپ کا وضو مبارک نہیں ٹوٹتا تھا. تو نبی علیہ السلام بہت سارے معاملات میں امت سے آپ کا معاملہ مختلف تھا. امتی کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں کر سکتا. اگر 5ویں کرنی ہوگی تو کسی ایک کو طلاق دے اور پھر اگلی سے شادی کرے. مگر نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک وقت میں 9 بیویوں کی اجازت عطا فرمائی تھی. تو احکام مختلف ہوئے نا امتی کے اور نبی کے لیے. تو جیسے احکام مختلف ہیں اسی طرح موت و حیات کا معاملہ بھی مختلف ہے. ہماری موت اور ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کی جو وفات تھی وہ بالکل اور تھی. ہم اپنی موت پہ قیاس نہیں کر سکتے. یہاں غلطی ہوتی ہے لوگوں کو، وہ اپنی موت پہ قیاس کر لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ عام بندے کی موت کی طرح نہیں تھی. عام بندے کی تو وفات ہوتی ہے تو اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے پھر اس روح کو نیک بندہ ہو تو جنتی پرندے کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ جنتی پرندے علیین کے اندر پھرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، جنت کی غذائیں کھاتے رہتے ہیں. تو عام بندے سے تو روح نکال لی گئی اور اس کی روح کو جنتی پرندوں کے اندر رکھ لیا گیا. تو روح کو ترقی نصیب ہو گئی. پہلے خاکی جسم میں تھی اور اب جنت کی مخلوق جو اعلیٰ ہے اس کے اندر اس کا مسکن ہو گیا. تو عام آدمی کی موت کا تو یہ معاملہ ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ایسے نہیں تھی. اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مردہ ہے معاذ اللہ، یہ بتائیں، ان سے کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو اگر جسم سے نکالا گیا تو رکھا کہاں گیا؟ اگر کوئی کہے کہ جی جنت میں رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جنت افضل ہوئی نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے. حالانکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف اور بلند مرتبہ مخلوق اللہ کے محبوب کا جسم مبارک ہے. اس سے درجے میں کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی. بلکہ علماء دیوبند کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جہاں پر مدفون ہے آپ کی قبر مبارک میں جو مٹی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہی ہے اس مٹی کا درجہ بھی عرش معلیٰ سے افضل ہے. تو اگر جسم مبارک سے روح کو نکال لیا گیا اس روح کو رکھا کہاں گیا؟ بتاؤ بھائی ذرا بتاؤ. جس چیز کا نام لوگے وہ تو ادنا ہوگی. تو کیا روح کو ترقی کی بجائے الٹا تنزلی مل گئی؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ انعام تو ہوتا ہے کہ زیادہ ملے کم نہیں ملتا. تو پھر ہم اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ کیسے ہوئی؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اس کو بہت پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ ایسے تھی کہ آپ کی روح کو سارے جسم سے آپ کے قلب مبارک کے اندر سمیٹ دیا گیا تھا اور آپ کا قلب مبارک آپ کے پورے جسم میں سب سے اعلیٰ تھا. تو روح کو ترقی مل گئی تھی کہ پورے جسم کی روح کو قلب مبارک جو بہترین مقام تھا اس میں آنے کا موقع مل گیا. یہ جو روح مبارک کو قلب میں سمیٹ دیا گیا
یہی نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ تھی. اس کے بعد روح کو پھر پھیلا دیا گیا جسم کے اندر، اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات تھی. روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا، روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا، وہ جہاں تھی وہ وہیں رہی. پھر وفات کیسے ہوئی؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک بلب ہوتا ہے، اس نے پورے کمرے کو روشن کیا ہوا ہوتا ہے. کوئی بندہ آ کر اس کے اوپر ایک ڈھکنا رکھ دیتا ہے تو ڈھکنا رکھنے سے پورے کمرے کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، مگر ڈھکنے کے اندر اسی طرح روشنی ہوتی ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. تو نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ بھی ایسی تھی کہ اللہ نے آپ کو ایک گویا ڈھکنے کے اندر جو ہے بند فرما دیا. آپ کا نور قبر مبارک میں اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں تھا، اگرچہ جہان میں وہ نور اب محسوس نہیں ہوتا، ڈھکنا اوپر رکھ دیا گیا. یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے دیکھا تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا. وہ میچور آدمی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تلوار نکال لی. جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا. وہ بچے تھے جو یہ کہہ رہے تھے؟ نہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ جو عام بندے کی وفات کی علامات ہیں وہ اب نبی علیہ السلام میں نظر نہیں آ رہی، لہذا یہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، یہ حیات ہی کی کوئی کیفیت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بوسہ دیا اور ماتھے کو بوسہ دے کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی زندگی میں کتنے خوبصورت تھے اور اپنی وفات کے بعد کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. وہ پہچانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات عام بندے کی وفات نہیں ہوتی، یہ کچھ اور طریقہ ہے. انہوں نے پہچان لیا اور انہوں نے بوسہ دے کر اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا لی. پھر صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو نبی علیہ السلام کے جو نائب تھے صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور انہوں نے آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول، اے لوگو ان کنتم تعبدون محمدا فإن محمدا قد مات. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے تو ان کی تو وفات ہو گئی، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی. تو صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے وفات ہو گئی ان کی. پھر نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ عام بندے کی طرح نہیں ہوئی. عام بندے کی نماز جنازہ کیسے ہوتی ہے؟ لوگ صفیں باندھتے ہیں، امام آگے کھڑا ہوتا ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے، سلام پھیر دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی جنازہ کی نماز اس طرح نہیں پڑھی گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو حجرہ مبارک کے اندر رکھ دیا گیا تھا اور صحابہ کرام مرد اور عورتیں لائن بنا کر آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پر صلاۃ والسلام پڑھتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے، آپ کی بیان تعریفیں کرتے تھے. اے اللہ کے نبی وسلم، آپ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. یہ جو آپ پر صلاۃ والسلام انہوں نے پڑھا، یہی نبی علیہ السلام کا نماز جنازہ تھی. تو جب جنازہ بھی مختلف ہے اور وفات کی کیفیت بھی مختلف ہے تو موت کی کیفیت بھی پھر مختلف ہوگی نا. اس لیے ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت اپنے حجرت مبارک میں حیات النبی، حیات کی کیفیت میں ہے. اب اس کا حیات کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں بحث کر سکیں. اور اس کی حدیث سے دلیل بھی ملتی ہے. نبی صاحب نے فرمایا جو بندہ دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو قریب آ کر درود شریف پڑھتا ہے تو میں خود درود شریف کو سنتا ہوں. تو نبی علیہ السلام حیات ہیں تو درود شریف کو سنتے ہیں نا. اس لیے حیات النبی کے ہم قائل ہیں. لہذا جو آیت مبارکہ زندگی میں تھی اس آیت مبارکہ کا حکم آپ کی وفات مبارکہ کے بعد بھی اسی طرح موجود ہے. آج بھی جو بندہ مواجہ شریف پہ جائے گا اگر اس کو وہاں پہ صلاۃ والسلام پڑھنا ہے تو آہستہ آواز سے بات کرے گا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کر سکتے. اب یہاں کسی طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے اللہ نے تو آواز بلند کرنے کا حکم دیا، کیا آواز کو برابر کر سکتے ہیں؟ ذہن میں خیال آ جاتا ہے نا جی. تو علماء نے لکھا نہیں، برابر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ،
اس کا مطلب یہ کہ برابری کا جو منع ہے وہ تجہروا بالقول سے منع ہو گیا. لا ترفعوا سے تو رفع صوت کو منع کر دیا گیا اور برابری کو منع لا تجہروا بالقول سے کر دیا گیا. تو برابری بھی نہیں کر سکتے. ہاں ایک طریقہ باقی رہ گیا آواز کو پست رکھنا، لہذا آواز کو پست رکھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے. اس لیے صحابہ کرام اس آیت کے اترنے کے بعد بہت پریشان ہو گئے. حضرت عمر عنہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مرتبہ فرمانا پڑتا، عمر تمہاری بات سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا اونچا بولو، اتنا آہستہ بولتے تھے. اور ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قدرتاً رفیع الصوت تھے، اونچی آواز والے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا آواز بہت بلند ہوتی ہے، ان کی آواز بہت بلند تھی. جب یہ آیت اتری تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے کمرے میں بند کر لیا. کئی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک صحابی سے کہ ثابت کی طرف جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیوں نظر نہیں آیا کچھ دنوں سے. انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ تو کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا اس کے دروازے کو تم کیل ٹھونک دو، اس لیے کہ میری آواز بلند ہے اور میں نے زندگی میں کئی مرتبہ ایسے گفتگو کی ہوگی کہ میری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئی، تو اب تو ثابت بن قیس جہنمی ہو گیا. رو رہے ہیں اور کمرے کے اندر بند ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ثابت بن قیس کو میرے طرف سے جنت کی بشارت دے دو اور اس کو کہو کہ عیش حمیدہ و میت شہیدہ، کہ ثابت تم اچھی زندگی گزارو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت پہ موت عطا فرمائیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. تو صحابہ کرام کے ادب کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں اس طرح پست ہو جاتی تھی. تو ایک تو آواز کو پست رکھنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، بلندی کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دوسرا اگر ہم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر پکارنا اس کی اجازت نہیں تھی. کہ جاہر بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو نا، عبداللہ ادھر آؤ، ابراہیم ادھر آؤ، اسماعیل ادھر آؤ، نہیں، تم ایسے نہیں پکار سکتے میرے محبوب کو. ہم تو مخلوق ہیں، امتی ہیں. اللہ رب العزت جو مالک کائنات ہیں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں ان کے احترام کا بہت خیال رکھا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے مختلف انبیاء کو پکارا، ان کا نام لے کر پکارا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا زکریا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اللہ ان کا نام لے کر ان کو پکارے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پکارنے کا وقت آیا تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب سے ان کو پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. اللہ نام لے کے بھی تو پکار سکتے تھے، مگر نہیں، اللہ نے ان کے نام لے کر پکارنے کے بجائے ان کے القاب لے کر پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اور کہیں پر فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. تو جب اللہ ان کو پکارنے میں اتنا ان کا اکرام فرما رہے ہیں تو بندوں کو کتنا اکرام کرنا چاہیے. اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء تھے. آپ صرف ہم امتیوں کے نبی نہیں تھے بلکہ جتنے انبیاء آئے ان کے بھی آپ نبی تھے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے انبیاء سے اس بات کا عہد لیا کہ جب میرے محبوب آئیں گے تم ان پر ایمان لانا، تصدیق کرنا، تو انبیاء سے تصدیق یہ عہد لیا جا رہا ہے. آپ امام الانبیاء، اس لیے جب آپ معراج پر تشریف لے جانے لگے تو جبرائیل اسلام نے آپ کو آگے ہونے کا اشارہ کیا تو نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. آپ امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، بہت، اور ہمیں حکم دیا کہ تم ان کی عزت کرو اور قدر کرو. وہ تو عزرو ہو تو وقرو ہو، تم ان کی عزت کرو، تم ان کا اکرام کرو. ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے. اب جب ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں، تو سوچئے ہمیں نبی علیہ السلام کا کتنا اکرام کرنا چاہیے. اس لیے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق تھا.
اور صحابہ کرام اپنی آواز کو پست رکھا کرتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے تو دلوں میں تقوی ہے جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اس لیے ان کو دنیا میں مغفرت ملے گی وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کو بڑا اجر ملے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر لوگ صبر کر لیتے، یہ بنو تمیم یہ لوگ جو آئے تھے اور جنہوں نے آ کے اونچے اونچے پکارنا شروع کر دیا تھا، اگر یہ بے عقل لوگ، کم فہم لوگ انتظار کر لیتے حتیٰ کہ اللہ کے محبوب خود تشریف لے آتے تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ اس میں اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، غفور کا اور رحیم کا۔ محسن نے لکھا اس میں حکمت ہے، کیوں کہ یہ نئے مسلمان ہونے والے تھے، تو اللہ نے فرمایا واللہ غفور، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب اللہ ان کے اس بدتمیزی کو معاف کر رہا ہے، تم بھی بڑا دل کرو، تم تو پرانے مسلمان ہو، تم بھی رحم کھاتے ہوئے ان کے ان قصوروں کو معاف کر دو۔ لہذا اللہ نے بنو تمیم کی اس گستاخی کو معاف کرنے کا اعلان بھی ساتھ فرما دیا۔ یہ جو 5 آیات تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو واضح فرمایا اور ان کے ساتھ تعامل کو کھولا۔ تہجد کی نماز میں تو انسان کو خیر ملتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل من سائل فاعطی لا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں۔ جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ کوئی بھی ہو، جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا۔ مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں۔ یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے، تہجد کی نماز۔ پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے۔ وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ سواد کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں۔ ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا تعلق نبھانے کا ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا ہے۔ عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے۔ اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں۔ یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہوئی ہے، چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دیتا۔ اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے۔ بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے
اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے جس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں، وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں نفل، مغرب اور عشاء کے درمیان میں۔ کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے۔ 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں۔ اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر ایک پارہ پڑھ لے تو ان کے قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی ہمیشہ۔ اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئیں اور 4 نفل نمازیں ہوئیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ 4 نمازیں بھی محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت الوضو 2 رکعت نفل پڑھنے وہ بھی مسنون ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے، تحیت المسجد پڑھ لیجئے۔ پھر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صلاۃ التوبہ 2 رکعت توبہ کے پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، ان کا اجر ملے گا، اس کے بدلے فرض قبول ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں گے اور اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک خاص نقطہ ان نوافل کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑا نہ کریں۔ کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا ہمارا سجدہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے۔ تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں میرا یہ سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ یعنی یہ خاک کی مٹھی انسان جو ہے یہ ثریا سے بھی اونچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بیداری شب کی لذت عطا فرمائے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ دل کو زندہ کرنے کا ایک سبب اتباع سنت۔ ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرے، ہر کام، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رفتار گفتار کردار، ہر چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کا بہت اہتمام بتایا جاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے کہ میں نے اس عمل میں کیسے کرنا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیجئے۔ کتابیں مل جاتی ہیں چھوٹی سی، نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں، پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری دعائیں، ان کو یاد کر لیں اور جس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وقوف قلبی نہیں رہتا، وہ دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں مسنون دعا کی پابندی کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، کسی سے ملنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، ہر موقع کی دعائیں ہیں۔ تو مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وقوف قلبی کا رکھنا آسان فرما دے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے۔ جب آپ محسوس کریں نا کہ جی میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا یا رکھنا مشکل ہے، آپ محسوس کریں گے کہ سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں۔ ان کی پابندی کریں، آٹومیٹکلی اللہ کی طرف دھیان رہے گا، توجہ رہے۔ دل کو زندہ کرنے کا ایک اور عمل قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے تعلق ہو، ان کی محبت دل میں ہو،
ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں. ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ قیام اللیل، کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. قیل للحسن، حسن رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا گیا ما بال المتہجدین احسن الناس وجہا، کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ بڑا نور ہوتا ہے. قال، انہوں نے جواب دیا لأنہم خلو بالرحمن فألبسہم نور من نورہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پالش کر دے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کوئی عمل بتا دے. انہوں نے آسان سا جواب دے دیا، فرمانے لگے اے دوست تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا فرما. ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا، ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیے جاتے. فقال لا تعصہ بالنہار، تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر. وہو یقیمک بین یدیہ باللیل، تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر، وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق عطا فرما. یروی عن سفیان ثوری، سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے یہ بات منقول ہے، فرماتے تھے کہ حرمت قیام اللیل 5 اشہر بذنب اصبتہ، ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے میں محروم ہو گیا. اور پتہ ہے وہ گناہ کون سا تھا؟ فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا ریاکاری کر رہا ہے. اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے 5 مہینے تہجد سے مجھے محروم کر. اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں بھائی، ہر کسی سے بدگمان الا ماشاء اللہ. پھر کہتے ہیں جی تہجد نہیں ملتی. اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور جی ہم سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، رات تہجد نہ پڑھی تو کیا ہوا، ثواب تو مل ہی جاتا ہے. تو بھئی صحابہ کرام سارا دن سبزیاں بیچتے تھے، جو وہ رات کو تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو سارا دن دین کے کام میں لگے رہتے تھے نا. فرسان بالنہار ہوتے تھے، اور پھر اللہ ان کو رہبان باللیل بنا دیا. رات گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے صبح میں، اور رات مسلح کی پیٹھ پر ہوا کرتے. تو یہ تو نفس ہمیں مطمئن کر دیتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں اگر تہجد کی توفیق نہیں ملتی. اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیں کہ ایک تو ہے ہمارا سوچنا ہم تہجد پہ نہیں اٹھتے، اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے. وہ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں. فرشتوں کی کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں. ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، یہ تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے، یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے، میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا. چنانچہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہ گھڑی کا الارم نہ کوئی اور، اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں 3 بجے اٹھنے، 3 بجے آنکھ کھلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگا دیتے ہیں. اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو. یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ مجھے اپنی شکل دکھائے. رات کے 1 بجے تک جاگتے رہیں گے، 2 بجے تک جاگتے رہیں گے، جب تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا نیند آ جائے گی. آپ شادی بیاہ پہ دیکھیں، لوگ پروگرام بناتے ہیں آج شادی کی رات ہے جی ساری رات جاگیں گے، ساری رات نہیں جاگتے. جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے سارا مجمع سو جاتا ہے، گھر کی عورتیں سو جاتی ہیں، مرد سو جاتی ہیں، مہمان بچے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں. وہ سوئے نہیں ہوتے، ان کو سلا دیا جاتا. تو یوں بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، نہیں، شاید ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس برکت والے وقت میں ہماری شکل دیکھنا پسند ہی نہیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے.
اور یہ 100% سچی بات ہے. یعنی لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا جی آؤٹ آف دی وے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز آؤٹ آف دی وے نہیں ہے نا، مگر ہے اسی طرح کہ جو نیک بنتا ہے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی غیبی قوت آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی مدد کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی سرپرستی میں آ چکا ہوتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. ذرا اللہ سے دوستی لگا کے دیکھیں، اس کی سرپرستی میں آ کے دیکھیں، سمجھ پھر لگے گی کہ بندے کی زندگی کتنی سہانی ہو جاتی. آج تو جس بندے کے کنٹیکٹ بڑے ہوں، واقف ہوں، کہتے ہیں جی اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اور اللہ والوں کی تو حالت یہ کہ ان کے ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے، ذرا ایک دو واقعات سن لیجئے. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، اپنے صومعے میں عبادت کرتے کرتے تھک گئیں تو سو گئیں. ایک چورا نکلا، اس نے دروازہ کھولا، اندر گھسا، کوئی اور چیز تو نہیں اسے نظر آئی مگر ایک چادر پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا چلو چادر ہی لے چلتا ہوں. جب چادر اس نے اٹھائی اور واپس جانے لگا، ایسا سر چکرایا کہ اس کو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا، دروازہ نظر ہی نہیں آیا. تو وہ بہت کنفیوز ہوا اور اس نے چادر نیچے پھینک دی. جیسے ہی نیچے پھینکی دروازہ نظر آیا تو اب اس پہ نا خوف طاری ہو گیا اور وہ باہر نکلنے لگا. جیسے باہر نکلنے لگا ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. تم کیسے یہاں سے کوئی چیز چرا کے جا سکتے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ان کا ذمہ دار ہے. چنانچہ ایک بڑھیا کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا گھر بادشاہی محل کے ذرا قریب تھا، اکیلی تھی. ایک دن اس کو رشتہ داروں کے ہاں تقریب میں جانا پڑ گیا تو وہ چلی گئی اور وہاں اس کو 1-2 مہینے لگ گئے. جب 2-4 مہینے کے بعد واپس آئی تو وہ بڑھیا اپنا گھر دیکھتی ہے تو گھر نظر نہیں آتا. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہاں تو میرا گھر تھا. انہوں نے کہا بھئی تو یہاں تھی نہیں، اور یہ بادشاہ کے محل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا تھا، تو جب 2-4 دن دیکھا کہ کوئی یہاں ہے ہی نہیں تو تمہارا تالا پولیس نے کھول لیا، اندر بھی کچھ اتنا تھا نہیں تو تمہاری کوٹھڑی کو گرا کے بادشاہ کے محل کی ایکسٹینشن کر دی گئی. تو جب اس بڑھیا نے یہ سنا نا کہ تم تو یہاں تھی نہیں اس لیے تمہارے گھر کو گرا دیا گیا، تو بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تو تو یہی تھا. میں یہاں نہیں تھی، تو یہی تھا. یہ لفظ اس کے کہنے تھے کہ جو ایکسٹینشن کی ہوئی عمارت تھی اس کی چھت زمین کے اوپر آ گئی. نیک لوگ دنیا میں لاوارث نہیں ہوا کرتے، اللہ ان کا وارث ہوتا ہے. اگر ہمیں اپنے والد کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، بیوی کو خاوند کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، تو اگر کسی کا وارث اللہ رب العزت بن جائے تو سوچو پھر اس کے کیا مزے ہوں گے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نوجوان کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، تو اگر تو ان کا جی پی اے بہت اچھا ہو تو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے، اور فل اسکالرشپ والے بچے کو پڑھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی. وہ جی مجھے فل میڈیکل ڈگری کرنے کے لیے اسکالرشپ مل گیا، مجھے کوئی فکر نہیں. اور جس بندے کو اسکالرشپ نہیں ملتا اس کو میڈیکل کرنا قرضوں کے بوجھ میں دب جاتا ہے بیچارہ. ہم نے بچوں کو دیکھا ان ملکوں میں ساری عمر نوکریاں کر کے بڑھاپے تک اپنے زمانے طالب علمی کے قرضے اتارتے رہتے ہیں. تو جس کو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے پھر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یوں سوچئے کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہے اور اس میں لفٹ لگی ہوئی، ایلیویٹر لگا ہوا ہے، اور ہمارا کام ہے بس پش دبا کے دروازہ کھولیں اور سوار ہو جائیں. تو پھر 100ویں منزل پہ پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں نا. اور ایک 100ویں منزل سے رسہ نیچے لٹکا ہوا ہے. اب ایک بندہ رسے سے چڑھنا چاہتا ہے، کتنا پریشان ہوگا، کتنا وہ مصیبت میں پڑے گا، کتنا بڑا رسک لے گا، اور اگر رسہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مر بھی سکتا ہے. جیسے ایلیویٹر سے اوپر جانا اور رسے سے اوپر جانا کتنا دونوں میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے اللہ کی سرپرستی میں آ کے زندگی گزارنا ایلیویٹر سے منزل پہ پہنچنے والی بات ہے، اور گناہوں کے ساتھ رسے سے لٹک کے زندگی گزارنا 100 منزلوں پہ جاننے والی مشکل بات.
ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں، اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تو مانتے نہیں۔ پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں، امیدیں توڑتے ہیں، بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے، کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے، لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے، میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں، اس سے چھڑاؤں، ایک سے جان نہیں چھوٹتی دوسری اوپر سے، دوسری سے جان نہیں چھوٹتی تیسری اوپر سے۔ وہ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہ، ایک دامن امید دا چھڑیا نہ، لکھ جھکڑ انیریاں دے چلدے رہ، پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ، اسی تیرے جہان وچ رلدے رہ، پر دامن امید دا چھڑیا نہ، اسی نال تقدیر دے گھلدے رہ۔ جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے، کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا، اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا، اللہ ہر کام کو سنوارتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اے میرے بندے تو صبح کے وقت اگر میری عبادت کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اشراق ہی نہیں پڑھے جاتے۔ ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا۔ کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو نفس کی خواہشات پوری کر کے، گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور گناہوں کو کر کے کہاں کا سکون ملتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو دوزخ کی مانند نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، جو گناہوں کا استغفار اسی کو دیکھا، اجی مر جاتے تو اچھا تھا۔ اس کا مطلب اتنا تو پریشان ہے نا۔ دنیا کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے جہنم میں ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو گناہوں کے راستے پہ اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان، سکون، کامیابیاں، سکھ اگر دیکھا تو وہ نیکی کے راستے پہ دیکھا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے تمہیں میں اتنا دوں کہ تم بس بس کرو، مگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم نعمتیں لینے کو تو تیار ہیں، شکر کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غیر محرم سے نظر کی حفاظت کرو، میں عبادت میں لذت عطا کروں گا۔ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے۔ نماز کی حضوری کیسے ملے گی جب اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی؟ جب نگاہوں نے جھکنا ہی نہیں سیکھا تو نماز کی حضوری تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا۔ پھر تو ہم سوچیں کہ ہم خود بخود پریشانیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، کانٹوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنے بعض بندوں کو خوب دیتا ہے، کیوں؟ کہ میرا شکر ادا کریں۔ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا۔ پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا ہوتا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کا ایک واقعہ عجیب ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی؟ اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے۔ کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ پھل بہری ہے، یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں، برس کا مریض ہوں میں، اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے، اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، کم نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے۔ اس نے دعا دی
اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرمائی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا، بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا۔ وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا بھائی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہوں، اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا، تو رزق کی بھی پریشانی ہے۔ اس نے دعا دے دی، اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے، اس کو رزق میں بھی برکت دے دے۔ اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگائے، اور اس کو ایک گائے ملی، اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گایوں کا مالک، امیر آدمی بن گیا۔ پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا، بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بینائی نہیں ہے، لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے تو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے۔ اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی، اس کو بکری عطا کر دی، اور بکری اتنی نسل بڑھی، وہ ہزاروں بکریوں کا مالک۔ یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے، کروڑوں میں کھیلنے لگے۔ جب ان کی شہرت تھی، عزت تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ، کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملا ہے میاں؟ میں نے کمائی کی ہے، محنت سے کمایا ہے، فلاں کی ہے، خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی، اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک ایک کر کے بالآخر سارے مرتے گئے۔ وہ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا، دوسرے کے پاس گیا، بھئی محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں بھی